کی توفیق عطا فرمائے اور دین سمجھ کر اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین جیسے اہم پہلو پر اللہ ہم سبوں کو مر مٹنے کے بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہم اور آپ حقیقت یہ ہے کہ دین نماز روزہ حج زکوٰۃ ہی کو سمجھ لیا ہے، حالانکہ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری چیزیں دین ہیں، ہمیں اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اس مختصر سا وقت میں آج پوری ہندوستان دانشوران، اہل علم، نیٹ سے تعلق رکھنے والے، ہندوستان میں سمجھ بوجھ رکھنے والے اور ساتھ ساتھ ایمانی جذبہ کو دل میں بسانے والے شخص سے پریشان ہے۔ میں اسی بات کی طرف آپ کو تنبیہ کرنے کے لیے، بتانے کے لیے یہاں پر آ گیا ہوں۔ دوستو، ایک چیز ہے، بخاری شریف میں احادیث میں سے ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ارزن، حدیث نمبر 2737۔ اس میں ایک بات کی طرف اشارہ کیا ہے، میں اسی بات کو آپ تک رکھوں گا اور انشاءاللہ پھر اپنی بات کو پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے، ہر مسلمان کے لیے ہونا بھی چاہیے۔ ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیے، اور جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی کو کھپائے اور اس کو لے کر عوام تک پہنچا کر ان کو بیداری کی لائے اور اس کو سمجھائے، ہمیں بھی اس پر سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے وقف۔ آج جو پورا ہندوستان پریشان ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم وقف ہی کو سمجھ لیتے ہیں کہ وقف کیا چیز ہے۔ وقف کہتے ہیں کوئی اپنی ذاتی ملک کو، ملکیت کو، ذاتی شے کو اللہ کے راستے میں دے دینا۔ یعنی آپ کی زمین ہے، آپ کی دولت ہے، آپ کی پراپرٹی ہے، آپ نے اس کو فی سبیل اللہ دے دیا۔ اس میں رجسٹرار بھی ہوتا ہے، مثلا مساجد بننے کے لیے، عیدگاہ کی تعمیر کے لیے، قبرستان کی تعمیر کے لیے، مدرسوں کی تعمیر کے لیے، یا اس کے علاوہ اور دینی رفع کے جتنے کامیں ہیں اس کے لیے آپ نے اپنی زمین دے دی۔ اب یہ کس کی ہوگی؟ آپ نے آج تک سنا ہے میں نے وقف کر دیا ہے، میں نے وقف کر دیا ہے۔ احادیث کے روح سے، مسئلے کی روح سے بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جب اپنے دل سے اخلاص کے ساتھ کسی چیز کو دے دے اللہ کے راستے میں، وہ پوری زندگی وہ مال اللہ کی ہو جاتی ہے۔ وہ مال کس کی ہو جاتی ہے؟ اللہ کی ہو جاتی ہے۔ وہ زمین اللہ کی ہو جاتی ہے۔ وہ روپے پیسے دولت سارے جس چیز کو آپ نے کہہ دیا وہ اللہ کا ہو گیا۔ اب اس پراپرٹی کا مالک آپ نہیں ہیں۔ اگر آپ اس میں صرفہ بھی کرنا چاہیں کہ بعد میں جا کر کے ہم اس کو بیچنا چاہیں تو آپ کے لیے بھی بیچنا جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ اس میں کوئی رد و بدل کرنا چاہیں، مسئلے کی روح سے میں آپ کو بات تھوڑا سا بتا دوں کہ اگر آپ اس میں کمی بیشی کرنا چاہیں تو بھی آپ کے لیے جائز نہیں۔
یا آپ یہ کہہ دیں کہ یہ زمین میں نے دے دی اور اس کے بعد پھر جا کر کے آپ کے اولاد اس پر قابض ہونا چاہے تو اس کے لیے بھی جائز نہیں. اور اس زمین پر ایک متولی ہوتا ہے. ایک بات اور سن لیں، اس زمین پر جو متولی ہوتا ہے وہ اس کا محافظ ہوتا ہے، مالک نہیں. متولی کیا ہوتا ہے؟ محافظ ہوتا ہے، مالک نہیں. یعنی اس چیز کا وہ حفاظت کرے گا اور صحیح مصرف میں اس کو لگائے گا. مثلا آپ نے 2 بیگھے زمین دے دی اللہ کے راستے میں مسجد میں، تو 2 بیگھے میں تو مسجد نہیں بن سکتی ہے، لیکن اس زمین سے آمدنی کو مسجد ہی پر صرفہ کرے گا. مسجد کے مؤذنوں پر، اماموں پر، مسجد کے اخراجات پر، اسی پر صرفہ کرے گا. اس کو مال موقوفہ یعنی وقف شدہ مال کہتے ہیں. یہ مختصر انداز میں نے آپ کو بتایا. اس طرح کے مالیات پورے ہندوستان میں علماء جمعیت علماء کے تحقیقات کے مطابق تقریباً 2 لاکھ سے زائد چیزیں اس میں ابھی تک ایکٹ ہیں. 2 لاکھ سے زائد چیزیں وقف ہیں. یہ میں رقبہ نہیں بتلا رہا ہوں. 2 لاکھ سے زائد چیزیں جو وقف ہو گئی ہیں وہ من جانب اللہ ہے، اللہ کے لیے وقف کیا گیا. اب اس کی قیمت تھوڑا سا آپ سمجھ لیں. ایک کاپی ہے کاغذ کی، اس کاپی میں اگر آپ ہندی لکھیں تو اس کی قیمت کیا ہوگی؟ یہی ہوگی. جب تک لکھا گیا، جب کاپی پوری ہو گئی تو اس کو پھاڑ کر آپ دکانوں میں استعمال کر لیتے ہیں. یعنی آپ کے ہاں اس کی قیمت اتنی ہے کہ جب تک آپ کا کام کا ہے تو کام کا ہے، کام ختم ہو گیا تو پھر آپ کا اور کسی کام کا نہیں. لیکن اسی کاپی میں آپ نے اول صفحہ سے لے کر آخر تک قرآن کے پارے لکھے، تو اب وہ کاغذ جو سفید سا تھا وہ کاغذ کاپی نہیں رہا بلکہ وہ قرآن بن گیا. کیا بن گیا؟ قرآن بن گیا. اب اس کاپی کی حفاظت آپ پر لازمی ہے کہ آپ اس کو استعمال میں اسی انداز میں لائیں. اس کاپی کو بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے، اس کاپی کو پھاڑ کر آپ کہیں پھینک نہیں سکتے. اس کی حفاظت آپ کو اتنی ہی کرنی ہے جتنے قرآن کی حفاظت کرنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کاپی کا تعلق قرآن سے منسلک ہو گیا، اور جس کا تعلق کسی چیز سے منسلک ہو جاتا ہے اس کی قیمت اتنی ہی بڑھ جاتی ہے. اب اس کاپی کو اگر کوئی جلانا چاہے، دشمنی کرنا چاہے، تو آپ پر واجب ہے کہ اس کی حفاظت آپ کریں. اگر آپ اس کی حفاظت نہیں کریں گے اور کوئی اس کاپی کی توہین کر رہا ہے یا اس کاپی کو کوئی غصب کرنا چاہتا ہے تو گویا کہ آپ نے قرآن کی توہین اپنے آنکھوں کے سامنے کرنے کے لیے دیا، اور اس کا مواخذہ آپ کو بھی ہوگا. اسی طرح آپ کی زمین، آپ کی مالیات، آپ کی چیزیں آپ نے اگر وقف کر دیں وہ اللہ کی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اللہ کی ہو گئی. اب اس اللہ کی چیز کی حفاظت کرنا آپ پر واجب ہے. اگر آپ نے اس کی حفاظت نہیں کی، میں زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس اللہ کی حفاظت کی، اللہ کے مال کے حفاظت کے لیے آپ کو زبان خرچہ کرنا پڑے، پیسے دینا پڑے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اپنا خون بھی بہانا پڑے تو یہ کم ہے، مگر اس کی حفاظت کرنا ہوگا. یہ زمین آپ نے دیے مثال کے طور پر، جب تک یہ زمین گاؤں والے کی تھی، لیکن جب اس کو آپ نے مسجد کے نام کر دیا تو اس مسجد کی حفاظت ابھی سے لے کر قیامت تک کرنا میرے ذمہ ہے. اگر ہم اس مسجد کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر خدا کہتا ہاں ہمارا اس کا پوچھ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ آپ کیا ہیں، آپ کے نام سے مطلب نہیں، آپ کس مذہب سے تعلق ہیں، آپ کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں، لیکن آپ اس کے پڑوسی، آپ اس کے نمازی، آپ اس کے آنے والے، آپ اس کے تعمیر کرنے والے، آپ نے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ اس لیے ہم سب پر اس کی حفاظت کرنا واجب ہے.
آج ہندوستان میں اسی طرح کا ایک مسئلہ پیش آیا ہے وقف کا، یعنی پورے ہندوستان میں جتنے وقف شدہ چیزیں ہیں، میں نے اس کی تعداد تعین کے طور پر نہیں، تقریباً بتایا 2 لاکھ سے زائد چیزیں ہیں، اس پر ہمارے تاناشاہی حکومت کے طرف سے ایک بات چلی ہے کہ یہ وقف میں ترمیم کیا جائے، یعنی جو اوقاف کی چیزیں ہیں اس کو وقف بورڈ کے حوالے، جس کو ہم نے متولی بنایا ہے، وہ اس کے مالک ہیں، محافظ ہیں، وہ اس میں اپنے انداز میں مصرف میں لانے کے لیے ذمہ دار ہیں، لیکن